الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بلا رکھا ہے، غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار، مومن کی یہ پہچان، اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہوتے تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان، ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن. بزرگان دین، امت بہترین، جماعت مسلمین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر بلایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ 11 سے 20 مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ 21 سے 30 جہنم سے خلاصی ہے. ہم رحمت والے حصے سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، میرا آپ کا عقیدہ ہے، بہت وسیع ہے. بولو حضور سے بے شک. جب اس کی رحمت والی نظر آدم کے پتلے پہ پڑتی ہے، مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے، توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر جنت کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے، اتنی شان عطا کرتا ہے. انبیاء تو کیا، انبیاء کا
سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے. جب اس کی رحمت والی نظر مکے کے یتیم پہ پڑتی ہے امام الانبیاء بنا دیتا ہے. ہم پہ پڑی رمضان دیا روزے کی حالت میں مسجد نے بلایا. بولو زور سے بے شک. اللہ رمضان قرآن روزے تراویح کے صدقے میں میری آپ کی بخشش فرمائے. ہزاروں لوگ گزشتہ رمضان میں زندہ تھے آج قبروں میں پڑے ہیں. یہ مرض کووڈ میں کتنے لوگ چلے گئے قبرستان کا چکر لگاؤ. سینکڑوں لوگ گزشتہ رمضان میں انہی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے. آج ان کے نام مٹ گئے نشان مٹ گئے قبرستان میں پڑے ہیں. ہمارے مسلمانوں معاشرے سے رمضان کی اہمیت نکل گئی, قرآن کا احترام نکلا, کلمے کی عظمت نکل گئی. ہزاروں نوجوانوں کا آج بھی یہ حال ہے تراویح کو مسجد کو نہیں آتے. کتنے نوجوانوں کا حال ہے مسجد کو تراویح ہوتی ہے وہ موٹر سائیکل لے کر سڑکوں پہ گھومتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جمعہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب منبر پر چڑھنے لگے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف عادت 3 دفعہ آمین 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 کہا, ماجرا کیا ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی نوری فرشتوں کے سردار جبرائیل امین نے یہاں کر بد دعا دی ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اندازہ لگاؤ نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا, سید الملائکہ کی بددعا, بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا, سدرۃ المنتہا میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا, زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کے سردار کی بددعا, پھر مسجد نبوی, پھر جمعہ کا دن, پھر میرے نبی کے منبر کے پاس, اور اس بددعا پر میرا آپ کا وہ نبی آمین کہتا ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جس کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھتے, جن کا سینہ بھی رب نے آلہ بنایا, پسینہ بھی آلہ بنایا, اس محمد کا مدینہ بھی آلہ بنایا. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جس درختوں کو اشارہ کرے جڑیں چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے, جن کو پتھر بھی سلام کرتے. یہ وہ پیغمبر آمین کہتا ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, ایسی تصویر جس کی بنائی گئی, خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. اندازہ لگاؤ سید الملائکہ کی بددعا, نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا, جمعہ کا دن میرے نبی کے منبر کے پاس مدینہ منورہ, اور نوری فرشتوں کے سردار کی بددعا پر امام الانبیاء کی آمین. اس بددعا کے قبول ہونے میں مسلمانوں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نیت کرو انشاءاللہ جتنے ایام باقی ہے لمحے لمحے کی قدر کریں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. سود نہیں چھوٹتا, رمضان میں بھی حرام خوری نہیں چھوڑتی, آنکھوں کا زنا نہیں چھوٹتا,
فیس بک نہیں چھوٹتا. کتنے بیٹھے رہتے ہیں مسجدوں میں فیس بک چلاتے, لوڈو کھیلتے, اندر تراویح چلتی ہے, باہر بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے, واٹس ایپ پر باتیں کرتے. امام صاحب کی قرات ختم ہوگی, رکوع میں جائیں گے, دوڑتے ہوئے رکوع میں رکعت پکڑتے جیسے حاجی بن کے آیا ہو. 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ قرآن سننے کا دل نہیں کرتا. آج مسلمان رمضان میں بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرتا. آج مسلمان رمضان میں بھی سودی کاروبار سے گریز نہیں کرتا, حرام خوری سے نہیں بچتا, بدکاری سے نہیں بچتا. آنکھیں غلط راہوں پہ جاتی ہے, قدم غلط راہوں پہ چلتے. ارے اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. ارے او میرے بندے, میں تیرے آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہوں, تیرے دلوں کے وسواس کو بھی جانتا ہوں. دریاؤں کی گہرائیوں میں, سمندروں کی گہرائیوں میں, اندر ہی اندر تحت الثری میں کوئی میرا نام لیتا ہے, میں خدا اس کی پکار کو بھی سنتا ہوں. اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر ایک چیونٹی چلتی ہے, میں خدا اس کے پیروں کا کھڑکا بھی سنتا ہوں. اندھیری رات میں کالی پہاڑی پر چلنے والی ایک کالی چیونٹی کی لکیر کو جب اللہ دیکھتا ہے مسلمانوں, بولو زور سے بے شک وہ رمضان میں ہمارا سود نہیں دیکھے گا. دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا, فرمایا آمین. ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے ماں باپ زندگی میں زندہ ہے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائی. ہاں یہ مرض بھی عام ہو گیا, ماں کا احترام نہیں کرتے, باپ کا احترام نہیں کرتے. میرے نوجوان بھائی, 200 ولیوں کی دعا میں وہ اثر نہیں ہے جو تیری بڑی ماں کی دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. بایزید بستامی نے کہا تھا اپنی ماں سے, ماں تو تیرا حق معاف کر دے, میں رب کو مناتا ہوں. کہا جا, 12 سال جنگلوں میں عبادت ریاضت میں گزارے. 12 سال کے بعد جب بستان بستی سے گزر رہے, دل میں یہ جذبہ انگڑائی لینے لگا, کئی سال ہو گئے ماں کی صورت نہیں دیکھی, چلو ماں سے ملاقات کراؤں. دہلیز پر پہنچے, کنڈی کھٹکھٹانے کا ارادہ کیا. دل میں یہ بات آئی کہ ماں ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دیا, ماں کو دکھ بھی کیوں دوں, ہو سکتا ہے میری ماں سوئی ہوگی. جب تہجد کا وقت ہوا, اندر سے ایک نالی آتی تھی, وہاں سے پانی گزرا. بایزید بستامی سوچنے لگے یہ میری ماں کی وضو کا پانی ہے, میری ماں تہجد میں اٹھی ہوگی. دستک دی, اندر سے آواز آئی, بیٹا بایزید رک میں آ رہی ہوں. ارے کون سا بیٹا کیسی دستک دیتا ہے وہ بھی ماں جانتی ہے. 12 سال کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا رک میں آتی ہوں. چلمن سرکائی دروازہ کھولا, جب بایزید بستامی کا حال دیکھا, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, جسم میلا کچیلا ہے, بال پراگندہ ہے. بایزید بستامی کی والدہ نے کہا, ہاتھ اٹھائے, کہا مالک میرا بیٹا تیری طلب میں نکلا تھا, 12 سال ہو گئے آج تک تو نے اپنا قرب نہیں دیا. بایزید بستامی رونے لگ گئے, میں کہاں جنگلوں میں رب کو ڈھونڈ رہا تھا, میرا رب تو میری ماں کی دعاؤں میں ہے. 4 بیٹے ہو کے 1 ماں نہیں پلتی. مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے, امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو اپنی بڑھی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, 2 سال تک دودھ پلایا, 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا, آج بھی میرے لیے دعائیں مانگتی ہے. ایک نظر ماں کے چہرے پہ میرا بھائی تو ڈال دے. میرے نبی کا فرمان ہے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا, آج بھی میرا باپ میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر بوڑھے باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ ایک دن میں 100 دفعہ میری ماں کو دیکھوں, 100 دفعہ حج کا ثواب ملے گا؟ مشکاہ شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی نے جواب دیا, اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کی بیوی مر گئی, اس کا جوان بیٹا کہنے لگا, ابا جان میں اس ایک لڑکی سے عشق کرتا ہوں, میں بیوی بنانا چاہتا ہوں. کہا جا لے آ, تیری ماں تو پرسوں ہوئی فوت ہو گئی, بیوی کو لیا, میرے لیے بھی کوئی سہارا بن جائے گا. وہ بیوی کو لے آیا, چند دن گزرے,
بہو اور سسر کا مزاج نہیں ملتا تھا، تو میں چلتی رہتی تھی۔ آخرکار وہ بہو کہنے لگی اپنے شوہر سے یا تو تیرا باپ یا پھر میں۔ وہ شوہر سوچنے لگا بیوی گئی دنیا گئی، باپ گیا جنت گئی۔ اس کے ذہن میں ترکیب آئی، وہ اپنے باپ سے کہنے لگا ابا جان 2 منزل کا مکان اللہ نے دیا ہے، اوپر والے منزل میں آپ تشریف لے جائیے، نیچے ہم رہ لیں گے۔ اور 1 گھنٹی دی تھی اور باپ سے کہا تھا جب آپ کو کوئی کام ہو آپ گھنٹی بجا دینا، میں اوپر آ جایا کروں گا، آپ کا کام کر لوں گا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ان ایام میں اللہ نے ان کو ایک پوتا بھی دے دیا، خوبصورت بیٹا بھی دے دیا۔ وہ بھی بڑا ہونے لگا، دادا کے ساتھ اس کا بھی آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا یہ باپ بیمار ہوا، گھنٹی بجا بجا کے تھک گیا، اس کا بیٹا اوپر پہنچا نہیں۔ آخرکار وہ باپ مر گیا۔ جب باپ مر گیا اس کی تدفین ہوئی، سارا کچھ کام ہو گیا۔ بعد میں باپ کا جتنا سامان تھا وہ سارا سامان نیچے اتارا، بستر اتارا، اس کی کتابیں اتاری، الماری پلنگ جتنی چیزیں تھے وہ ساری نیچے اتاری۔ پھر وہ اپنے کمرے کو ٹٹول رہا تھا، تو وہ پوتا تھا، وہ کہنے لگا بیٹا تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ باپ پوچھ رہا ہے اپنے بیٹے سے تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا بیٹا پوتا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے باپ تو کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کہا بیٹا دادا کی گھنٹی نہیں مل رہی ہے، جو میں نے دادا کو دی تھی وہ گھنٹی نہیں مل رہی ہے، میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہ پوتا کہنے لگا ابا جان آپ مت ڈھونڈیے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، وہ بعد میں آپ کو ہی کام آئیں گی، میں آپ کو ہی گفٹ کروں گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، اللہ نے بنائی جنت جہنم، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نہیں بنتا، خدا کی قسم اس کی اولاد اس کی کبھی بھی متی اور فرما بردار نہیں بن سکتی۔ اور منبر پر بددعا دی، حالات تباہ برباد ہو جائے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، ماں باپ زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر لاکھوں آنسو بہاؤ، کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے نیت کرے جن کے ماں باپ بقید حیات ہے انشاءاللہ ماں تک خدمت کریں گے، بڑے زور سے انشاءاللہ۔ تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ بندہ جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے۔ آج مسلمانوں یہ دولت بھی ہم سے چلی گئی۔ 200 دفعہ درود پڑھ کے سویا کرو رات کو، اس نیت سے سو انشاءاللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جنہیں دیکھنے کے لیے ہزاروں نے گردنیں کٹا دی۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہ کہا میں زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، میں عمرے کو جاتا ہوں تم بھی آیا کرو، میں حج کو جاتا ہوں تم بھی چکر لگایا کرو۔ کوئی عمل میں اللہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے، وہ کون سا عمل؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو۔ نیت کرو انشاءاللہ درود پڑھیں گے، پورے زور سے انشاءاللہ۔ مسلمانوں آنکھیں بند ہو جائیں گی، چلے جائیں گے، پیوندے خاک ہو جائیں گے، لوگ ہاتھ جوڑ کے واپس آ جائیں گے میدان محشر میں۔ جب ہمارا اللہ کے سامنے ہمارا بلاوا آئے گا، خدا کی قسم میرا آپ کا عقیدہ ہے نہ ابا کام آئیں گا، نہ امی کام آئیں گی، نہ چچا ماموں رشتہ دار کام آئیں گے، ہمیں کام آئے گا تو صرف ہمارا نبی کام آئے گا۔ کتنے میرے ماں باپ کے آپ کے ماں باپ کے آپ کے اوپر میرے اوپر اتنے احسان نہیں جتنے ہمارے نبی کے اوپر احسانات ہیں۔ ایک ایک بار قرض رسالت میں جھگڑا ہوا ہے، کہاں ہے عشق، کہاں ہے محبت؟ محمدی نعرے لگاتے مسلمان، سارا کام دین کا اللہ کے نبی کے طریقوں کے خلاف چل رہا ہے۔ جھوٹ، دھوکہ، سود، عریانیت، ننگا ناچ، بے حیائی، شادیوں میں دیکھو کتنی عریانت ہوتی ہے۔ ساری وہ راہیں چھوڑ دی جو راہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی تھی۔ جن لوگوں کو اللہ کے نبی سے سچا عشق تھا ان کے واقعات کتابوں میں مذکور ہے۔ شہر بلخ میں ایک تاجر تھا اور تجارت بھی آلو چھولوں کی نہیں کرتا تھا، ہیرے جواہرات کی کرتا تھا، اور خوش نصیب اتنا تھا ہیرے جواہرات کے ساتھ ساتھ سونے کی ٹپیا میں اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک کے 3 بال اس کے پاس موجود تھے۔ وہ مر گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، وراثت تقسیم ہوئی، سونا چاندی ہیرے جواہرات دھن دولت سب کچھ تقسیم ہو جانے کے بعد باری آئی اس ڈبیے کی
جس ڈبیے میں اللہ کے نبی کے داڑھی مبارک کے 3 بال تھے. بڑا بھائی کہنے لگا 1 بال میرا 1 بال تیرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر آدھا تیرا آدھا میرا. چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر دوبارہ ایسی بے ادبی کی، دوبارہ ایسی بدتمیزی کی، دوبارہ ایسی بکواس کی، تلوار سے تیری زبان کاٹ دوں گا. بڑا بھائی کہنے لگا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ دل نہیں، میرے پاس وہ جگر نہیں، میرے پاس وہ کلیجہ نہیں، میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. آج ہمارا عشق رسول کتنا پھیکا پڑ گیا. آخری موقع پر کہا السلام علیکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کہاں ہے اخلاق ہمارے؟ کہاں ہے نماز؟ عید کا چاند دکھے گا مسجدوں کا یہ حال ہوتا ہے، جیسے پلیٹ فارم سے گاڑی گزرتی ہے پلیٹ فارم کا حال ہوتا ہے. رمضانی مسلمان بنے ہوئے قرآن کو رمضان میں ہاتھ پکڑتے، رمضانی مسلمان نہیں ہے. اللہ نے صرف قرآن رمضان کے لیے نہیں اتارا. 12 مہینے نماز پڑھنی ہے، 12 مہینے قرآن پڑھنا ہے. موت ایسی مانگو قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے. لیکن اتنے دھڑاکر ایکسیڈنٹوں میں مر جاتے. یہ جو ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں تمہیں کیا سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جاتے؟ گانا بجتا ہے گاڑیوں میں، ٹکر لگ گئی مر گئے، گانا سنتے سنتے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رمضان میں غیبتیں ہوتی ہے، کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی کی غیبت چگلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. وہ بڑا بھائی کہنے لگا 1 بال تیرا 1 بال میرا، دوسرے بال کے 2 ٹکڑے کر آدھا تیرا آدھا میرا. چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر ایسی بدتمیزی کی زبان کاٹ دوں گا. کہاں کیوں؟ کہا وہ آنکھ ہے ہی نہیں جن آنکھوں سے میں حضور کے بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. اچھا جب تو اتنا پکا عاشق رسول ہے، تیرے نام کی دکان مجھے دے دے، مکان دے دے، ہیرے دے دے، جواہرات دے دے، سب کچھ دے دے، اور یہ تینوں بات تو رکھ لے. چھوٹا بھائی کہنے لگا آج ہم ہوتے تو کہتے بھائی عشق اور ہے، مال اور چیز ہے، میں اپنی جائیداد تجھے کیوں دوں. چھوٹا بھائی کہنے لگا رضامندانہ طور پر اعلان کرتا ہوں سونا لے لے، چاندی لے لے، دکان مکان سارا کچھ لے لے، لیکن نبی کا مبارک بال مجھے دے دے. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی. رات کو وہ سویا، چھوٹا بھائی خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ملا. کہاں ہے دنیا کے سب سے بڑے خوش نصیب؟ کیوں؟ کہاں اس وقت پوری دنیا میں میری داڑھی مبارک کے بال تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو نے قدر کی، تو نے جائیداد کو ترجیح نہ دی، میرے عشق کو ترجیح دی، تو نے سب کچھ قربان کر دیا اور میرا عشق نبھایا. ان قریب اللہ تجھے ترقی دے گا. اور جنہوں نے میرے بالوں کی توہین کی اور دنیا کو ترجیح دی، ایک وقت آئے گا وہ تیری دہلیز پر چوکیداری کرے گا. اللہ جب انقلاب برپا لائے تو کیا دیر لگتی ہے. تھوڑے دن گزرے، تھوڑا زمانہ گزرا، نوکری چلی گئی، کاروبار چلا گیا، فاقے سے بھی تنگ آ گیا. بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی دہلیز پر آ کے کہنے لگا اب تو کچھ بھی نہیں رہا، ایک کام کر تو مجھے تیرے دروازے پر چوکیداری لگا دے. اللہ کے نبی کا فرمان یوں پورا ہوا. مسلمانوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے لوگ دنیا میں آئے چلے گئے، انہی ہاتھوں سے اٹھایا، انہی ہاتھوں سے قبرستان پہنچایا، انہی ہاتھوں سے ان کے چہروں پہ منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈالی، ان کے کفن خریدے، ان کا غسل کا پانی گرم کیا، انہیں اٹھایا، انہیں قبرستان میں پیوندے کھا کیا. ایک وقت آئے گا میری آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہمارا بھی غسل کا پانی گرم کیا جائے گا، لوگ اٹھائیں گے، قبرستان میں پیوندے کھا کر کے آ جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے من رب، تو بتا تیرا رب کون ہے؟ رابعہ بصریہ جیسا ایمان تو رہا نہیں. رابعہ بصریہ سے فرشتے نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ کہا جب سے پوچھ میں کون ہوں. فرشتوں سے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہاں؟ آسمانوں سے. اور اتنے دور سے آئے، رب کو بھول گئے؟ کہاں نہیں بھولے. کہا میں 2 گز اندر جا کر رب کو کیسے بھول سکتی ہوں. اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی. اللہ نے کہا رابعہ بصریہ کیا لائی ہے؟ کہا بادشاہ کے دروازے پر فقیر جائے، بادشاہ یہ نہیں پوچھتا کیا لایا ہے، بادشاہ پوچھتا ہے کیا لینے آیا ہے، میں تیری بخشش کے امیدوار بن کر آیا ہوں. کہا جا جنت میں چلی جا. ہمارا کہاں ایسا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس دور سے آج ہم گزر رہے،
صبح کو اچھا بھلا مسلمان ہوگا، رات کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ 24 گھنٹہ ایمان محفوظ رکھنا مشکل، اسی دور سے مسلمان ہم گزر رہے۔ رمضان کی قدر کریں، رمضان اور قرآن یشفعان الی یوم المیزان، اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں سفارشی بن کر آئیں گے۔ خدا کا واسطہ دیتا ہوں انہیں وبال مت بناؤ، انہیں سفارشی بناؤ۔ کچھ دن گزر گئے، اب کتنے دن باقی ہے آپ جانتے ہیں، لمحے لمحے کی انشاءاللہ بولو قدر کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ماں باپ زندہ ہے، قدر کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی ذات پہ پابندی کے ساتھ روزانہ رات کو 100 دفعہ درود پڑھ کے سوئیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔